بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب دو مسلمان آپس میں ملاقات کریں تو انہیں کون سے الفاظ زبان سے بطور سلام ادا کرنے چاہیے؟ آئیے ہم اس بات کا جائزہ حدیث پاک کی روشنی میں لیتے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب الجنت وصفۃ نعیمہا واہلہا، اس میں حدیث نمبر 7157 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خلق اللہ عز وجل آدم علی صورتہ، اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا، طولہ 60 ذراعا، ان کا قد مبارک 60 ہاتھ تھا۔ فلما خلقہ قال اذهب فسلم علی اولئک النفر، جس وقت ان کو تخلیق فرما لیا تو اس کے بعد حکم ارشاد فرمایا کہ آپ جائیں اور اس جماعت کو جا کر سلام کریں۔ وَهُمْ نَفَرٌ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ جُلُوسٌ، اور وہ جماعت کون سی تھی؟ وہ فرشتوں کی جماعت تھی جو کہ وہاں پر تشریف فرما تھی۔ فَاسْتَمِعْ مَا يُحَيُّونَكَ بِهِ، ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ آپ جائیں، جا کر سلام کریں اور سنیں کہ وہ فرشتے آپ کو جواب میں کیا کہتے ہیں۔ فَإِنَّهَا تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّيَّتِكَ، فرمایا کہ جو جواب آپ کو وہ دیں وہی جواب آپ کا اور آپ کی آل اولاد کا ہونا چاہیے، وہی جواب آپ کا اور آپ کی اولاد کا ہوگا۔ قال فذهب فقال السلام علیکم، ارشاد فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اللہ رب العالمین کے اس حکم کے مطابق اس جماعت کے پاس گئے اور جا کر کہا السلام علیکم، فقالوا السلام علیک ورحمۃ اللہ، تو فرشتوں نے جواب میں کہا السلام علیک ورحمۃ اللہ۔ قال فزادوہ ورحمۃ اللہ، ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے جواب کے مقابلے میں ورحمۃ اللہ اس کا اضافہ کیا۔ تو اب گویا کہ ہمیں اس حدیث پاک سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جس وقت ہم نے کسی دوسرے مسلمان سے ملنا ہے تو ہم نے زبان سے یہ لفظ نکالنے ہیں السلام علیکم، آگے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ بھی حدیث پاک سے ثابت ہے، میں وہ حدیث پاک بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تو جواب کے اندر کہا جائے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب یہاں پر اس حدیث پاک میں صحیح مسلم کی السلام علیکم کے السلام علیکہ کے الفاظ ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آدم علیہ السلام چونکہ شخص واحد تھے تو علیکہ یہ ضمیر واحد ہے مخاطب کے لیے، حاضر کے لیے، اس وجہ سے فرشتوں نے السلام علیکہ استعمال کیا ہے۔ تو چونکہ ہم مسلمان عام طور پر السلام علیکم، خواہ شخص واحد ہو سامنے یا ایک جماعت ہو، اس کو یہ کہتے ہیں، اور آگے سے جواب دینے والا بھی ہمیں وعلیکم السلام کہتا ہے، وعلیک السلام نہیں کہتا، چونکہ یہ سنت طریقہ چلا آ رہا ہے السلام علیکم اور وعلیکم کا، اس وجہ سے تمام مسلمان اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اب دوسری حدیث پاک ہم اس کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ سلام کا جو لفظ ہے اس کی ادائیگی کس طرح ہونی چاہیے جب مسلمان آپس میں ملاقات کریں۔ تو جامع ترمذی یا اس میں کتاب الاستئذان والآداب، باب ما ذکر فی فضل السلام، یعنی سلام کی فضیلت کا بیان، اس میں حدیث نمبر 2613 ہے جو کہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں ان رجلا جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال السلام علیکم، کہ ایک شخص اللہ کے نبی کے بارگاہ میں حاضر ہوا تو اس نے آتے ہی کہا السلام علیکم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عشر، حضور علیہ السلام نے اس کے السلام علیکم کہنے پر فرمایا کہ اس نے 10 نیکیاں کما لی۔ ثم جاء آخر، پھر ایک اور شخص آیا، فقال السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اس نے آ کر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی السلام علیکم پر ورحمۃ اللہ کا اضافہ کر دیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم 20، تو حضور نے فرمایا کہ اس نے 20 نیکیاں کما لی۔ ثم جاء آخر، پھر ایک اور شخص آیا یعنی تیسرا شخص، فقال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس شخص نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی اس نے السلام علیکم کے بعد ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان 2 الفاظ کا اضافہ کیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم 30، اس کے ان 3 کلمات کو استعمال کرنے پر حضور نے فرمایا اس نے 30 نیکیاں کما لی۔ گویا کہ اگر کوئی شخص السلام علیکم کہتا ہے تو اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور جب ورحمت اللہ کہا جاتا ہے اسے 20 نیکیاں ملتی ہیں،
اور جب ساتھ وبرکاتہ کہا جاتا ہے تو اسے 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو مسلمان جب مسلمان سے ملاقات کرتا ہے تو ملنے والے کو چاہیے کہ اس پہل کرتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے، اور جو جس کو کہا گیا ہے اس کو چاہیے کہ وہ جواب میں کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے علاوہ یہ جو ہم آج کل ہماری نیو جنریشن اور نئی نسل یہ الفاظ استعمال کرتی ہے، مثال کے طور پر نمستے، خوش آمدید، آداب، گڈ مارننگ، گڈ نائٹ، گڈ ایوننگ، اس قسم کے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں، یا ہائے یا بائے یا ٹاٹا، تو یہ سارے کے سارے الفاظ یہ اسلامی تہذیب کے منافی ہیں۔ ہمیں یہ الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے، بلکہ جب ٹاکرا ہو، ملاقات ہو، دو مسلمان آپس میں ملیں، سب سے پہلا جملہ جو آپ کا نکلنا چاہیے وہ ہونا چاہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی سلامتی کا پیغام ہونا چاہیے، دعائے خیر کا پیغام ہونا چاہیے، پاکیزگی اور برکت کا پیغام ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی جملہ سب سے پہلے اپنی زبان سے نہ نکالیں۔ ہاں، آپ نے السلام علیکم کہہ دیا، اس کے بعد آپ کہیں خوش آمدید، اہلا وسہلا مرحبا، اس قسم کے الفاظ آپ بعد میں استعمال کریں۔ سب سے پہلا دو مسلمانوں کی ملاقات کا جو کلمہ ہے زبان سے نکلے وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا تلفظ بھی درست ہونا چاہیے۔ اس میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا چاہیے، اس میں سامع علیکم نہیں کہنا چاہیے۔ اب سامع اس کا معنی ہے موت، بربادی، تو یہ لفظ عام استعمال کرتے ہیں ہمارے مسلمان، یہ غلط ہے۔ جو صحیح تلفظ ہے وہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اسی لفظ کو صحیح طور پر ادا کرنا چاہیے تاکہ ہماری زبان سے سلامتی نکلے، برکت نکلے، اور اللہ رب العالمین کی جانب سے، خدا کی بارگاہ سے مسلمان بھائی کے لیے خیر کی اور بھلائی کی دعا نکلے۔ پروردگار ہم سب کو سلام کا جو طریقہ سنت نبوی سے ثابت ہے، مسلمان کی ملاقات کے وقت اسی کو ادا کرنے کی، اسی کو عام کرنے کی، اسی کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔